اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، نبوت اور امامت کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب فرمایا۔ خدا کا انتہائی شکر ہے، اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں میڈیا سٹی کے اس سالانہ جلسے کا موقع دیا، اس مسجد میں جمع ہو سکیں جو ہم نے امام کے نام پر مسجد جمکران کی شبیہ کے لیے کوشش کی ہے کہ بن سکے، اور پروردگار کا احسان ہے کہ یہ کام انجام پا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اس مسجد کی مناسبت سے، اس پوری سوسائٹی کی مناسبت سے جو ان کے نام پر ہے، ان کے الطاف کو اور ان کی نظر کرم کو حاصل کرنے کے لیے ان کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال کا انتہائی احسان ہے کہ یہ جو کام آپ کے سامنے ہیں وہ آہستہ آہستہ انجام پا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پہلے دن سے شاید ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس کام کا ہم نے ارادہ کیا ہے یہ کام کتنا بڑا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اس میں اندازے بھی ہوئے اور ہمیں پریکٹیکلی اس بات کو سمجھ میں لانا پڑا کہ ہم نے کس کام کا ارادہ کیا ہے، یہ کام مشکل ہے، آسان ہے، کس طریقے سے ہے، کیسے انجام پائے گا۔ پہلے ہماری بھی ہمتیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں کہ نہیں معلوم کیسے ہوگا، لیکن اب اتنے سال گزر جانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اب یوں لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب یہ کام کیسے انجام پائے گا۔ تو یہ خدا کا ایک طریقہ کار ہے، یوں لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ بندے ارادے کریں اور ان ارادوں کے نتیجے میں خدا سہولتیں فراہم کرے۔ اس سال جو ہم نے بڑے کام انجام دیے ان میں ایک بہت بڑا کام میں کہوں گا کہ اس سال کے تحفوں میں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دیا یہ برادر غلام حیدر کا کام تھا۔ میں تقریباً اس معاملے میں نا امیدی پر آ گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس کوئی کام ایسا نہیں ہو پائے گا کہ ہم مسجد جمکران کی شبیہ جو بلو ٹائلز کی صورت میں تھی وہ ہم حاصل کر پائیں گے، لیکن نہیں معلوم کہاں سے اچانک ایک رابطہ بننا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد برادر سے ملاقات ہوئی اور ہم نے بہت تیزی سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ یہ کام ان کے سوا پاکستان میں کوئی اور نہیں کر پائے گا۔ ماشاءاللہ ان کے اندر کمٹمنٹ ہے، ان کے اندر کام کا جذبہ ہے، اور یہ اپنے کام کی مہارت کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے جو تحفے ہمیں ملے ہیں ان تحفوں میں سے ایک جو امام کی طرف سے ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ان کا کام تھا۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید ترقی کے لیے، ان کے کام کی اور زیادہ مضبوطی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ شاید آپ کو ابھی اندازہ نہ ہو کہ میں اتنی تاکید کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ یہ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، یہ میں پورا پاکستان گھومنے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ اتنا مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے، اور ایران سے کروانا بھی ناممکن تھا ہمارے لیے۔ تو یہ جو ہوا ہے یہ گیم چینجر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا متعال نے بڑا احسان کیا ہے، اور خدا متعال کا انتہائی شکر ہے کہ جو ٹیم ہمارے پاس بنی ہوئی ہے اس کے اندر بہت کمٹمنٹ ہے۔ جو ماشاءاللہ آرکیٹیکٹ زین منکانی صاحب ہیں، پہلے دن سے جد و جہد، کوشش، اور جو ان کی اسکلز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی رہی ہیں۔ اس مسجد کے اندر بھی سارا آرکیٹیکچرل ورک آرکیٹیکٹ زین منکانی صاحب کا ہے۔ اس کے بعد جو انجینئر نوید صاحب اور ان کی فرم ہے SWS، وہ الحمدللہ رب العالمین اتنی اچھی ٹیم ہمارے پاس بن گئی ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سال جو دوسرا ہمیں بہت بڑا کانٹیکٹ ملا
جس کے ذریعے سے ہماری کافی امیدیں ہیں، وہ ہمارے محترم اظہر صاحب ہیں۔ پچھلے سال تک ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اچانک اس سال رابطہ ہونا شروع ہوا، اور جیسے ہی رابطہ ہوا ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے کاموں میں بہت بڑی سہولت ہمیں مل گئی ہے، تو فوری طور پر روڈ کا کانٹریکٹ ہم نے ان کو دیا، اور ماشاءاللہ ان کے اندر بھی وہی کمٹمنٹ ہے، ان کے اندر بھی کام کرنے کی وہی صلاحیت ہے، اور خود انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ یہ مہدیہ سٹی میں ہی رہائش بھی اختیار کریں گے، تو انہوں نے فوراً کئی پلاٹ لینے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے ان کو 2 پہ روکا کہ بھائی آپ 2 سے زیادہ نہ لیں ورنہ آپ کی مونوپولی بن جائے گی یہاں پہ، پھر آپ بعد میں کچھ اور بھی کر سکیں گے۔ تو ماشاءاللہ ہماری ٹیم بہت اچھی بن گئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اب میں ذاتی طور پر اس سال اس بات کو فیل کر رہا ہوں کہ اب الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے کام آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں، گویا شاید پروردگار نے ہمیں ایک امتحان سے گزارا، اور اس امتحان سے گزرنے کے بعد خداوند متعال نے اب آسانیاں دینا شروع کی ہیں۔ یہی معاملہ فائنینس کی دنیا کا بھی ہے، جو بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہوئی۔ ہمارے آفس کے جو انچارج ہیں ہمارے ماشاءاللہ بلال حیدر صاحب، انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی کہ انہوں نے جو کلیکشن کا کام تھا، اور انسٹالمنٹس اور ڈیولپمنٹ چارجز کی کلیکشن کا کام تھا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ ان کی اپنی ٹیم ہے، ان کے ساتھ کام کرنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیش کا جو فلو تھا وہ اتنا اچھا مینٹین ہوا کہ ہم پھر ان تمام کاموں کو انجام دے سکیں۔ ایک اور جو اس سال کے کاموں میں سے کام ہے وہ ہمارے محترم بردر ہادی صاحب ہیں۔ یہ ڈیری فارمنگ کی انڈسٹری میں انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور ان کی وجہ سے ڈیری فارم لگنے کا ہم نے پچھلے سال ارادہ کیا تھا۔ اس سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے، شیڈ کا کچھ کام باقی ہے جو انشاءاللہ اگلے ہفتے کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے بعد جب انشاءاللہ اگلے سال آپ آئیں گے تو آپ کو کچھ اور چیزیں نظر آئیں گی۔ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اگلے سال جو آپ کو نظر آنا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جو پچھلے سال ہم نے وعدے کیے تھے ان میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ ایک پروجیکٹ شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تھوڑا سا آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا، وہ سولر ٹیوب ویل کا پروجیکٹ ہے، وہ پیچھے موجود ہے، اور وہ تھوڑا سا آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ باقی تو کافی چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پارکس وغیرہ کی ڈیولپمنٹ۔ جو اس سال کے کاموں میں ایک اور بڑا کام تھا جو اگلے سال آپ کو نظر آنا شروع ہوگا، تو میں نے سوچا تھا وہ اگلے سال میں کہوں گا، وہ ہم نے مہدیہ سٹی کی بیوٹیفیکیشن کا کام۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہدیہ سٹی ایک ایسی جگہ لوگوں کو نظر آئے کہ جس میں یہ لگے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جب بناتے ہیں تو کیسا بناتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ تو اب اس کی خاطر ہم نے یہ دیکھا کہ صرف کالونی بنا لینا، جتنا بھی اس کے اندر لاجک ہو، جتنی بھی اس کے اندر فلسفی ہو، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے۔ جو لوگوں کو نظر آتا ہے وہ اس کا ایک پیٹرن ہے، اس سے، اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگ اس سے ایک مزہ بھی لیں زندگی کے اندر۔ تو جیسے ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی جب لوگ آئیں تو ایک فیلنگ ہو ان کے اندر کہ وہ کسی اچھی جگہ پر آئیں۔ تو یہ جو ڈیزائن آپ کے سامنے لگا ہوا ہے پینافلیکس کے اوپر، یہ جیسے ہی آپ مہدیہ سٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو الٹے ہاتھ پر آپ کا ایک بلاک ہے فارم ہاؤسز کے نام سے، گرین ہاؤسز کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ یہ اس کے بیچ میں ایک پارک ہے، یہ بہت بڑے بڑے پلاٹ ہیں، 550 گز کے پلاٹس ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک پارک ہے۔ تو ہم اس کو نام دینے کے لیے صرف ٹرائنگولر پارک کہہ رہے ہیں ابھی تک، بعد میں کوئی اچھا سا نام دے دیں گے اسے۔ اس میں بڑا اچھا ڈیزائن یہ ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب نے تیار کیا ہے، اور اس کی کچھ فیچرز ہیں، میں آپ کی خدمت میں اس کی ڈیٹیلز نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن صرف دیکھیے گا آپ اس کے اندر۔ مثلا ایک جگہ جیپنیز پویلین بنا ہوا ہے، ایک جگہ رینوسانس پویلین ہے، ایک جگہ گریک پویلین ہے، ایک جگہ ریزڈ ایک گارڈن ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے ارینج کیا گیا ہے تاکہ ایک فیلنگ ہو جو بھی یہاں پر آئے۔ اور یہ اس بلاک کے بیک ڈور کے اندر کھل رہا ہوگا، یعنی جو کوئی بھی اس بلاک میں رہائش اختیار کرے گا اس کے بیک ڈور پہ یہ پارک آ رہا ہوگا۔ اس طرح ہمارے پاس اور بھی پارکس ہیں، جیسے مثلا بلاک A1 جو ہمارے پاس ہے، اس میں ایک مغرب کی طرف بلاک ہے اور ایک مشرق کی طرف، یعنی ایک روڈ کے سیدھے ہاتھ پر اور ایک روڈ کے الٹے ہاتھ پر، دونوں کے بیچ میں پارکس ہیں۔ ان پارکس کے اوپر بھی محنت کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جب آپ آئیں گے تو ہم انتخاب کر چکے ہوں گے کہ ہمیں کس پارک کو پہلے بنانا ہے، تو کم سے کم ایک پارک ہم بنا کر دکھا چکے ہوں گے۔ ابھی جو پارکس بنے ہوئے ہیں یہ بھی بہت محنت کا نتیجہ ہے، جو یہاں پہ کام کرنے والے دوست احباب ہیں ہمارے، خاص کر جو مالی حضرات ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے تو یہ پارکس بنے۔ لیکن اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کے اندر آپ ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ انشاءاللہ
اگلے سال دیکھیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں لسٹ کرتا ہوں کہ اگلے سال آپ کو کیا ملنا چاہیے. ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اگلے سال آپ کو اس مسجد کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو جیسے غلام حیدر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہاں پر ٹائلنگ کا کام بہت زیادہ نظر آنا چاہیے. اس وقت جو ان کے پاس کانٹریکٹ ہے وہ ان میناروں کو ٹائل کرنے کا ہے, جس میں ایک مینار کو ٹائل کر چکے ہیں, باہر سے جو مینار نظر آئے گا آپ کو وہ ایک کو ٹائل کر چکے ہیں اور دوسرے کے اوپر ان کا کام چل رہا ہے. اب ان کو انتخاب کرنا ہوگا کہ یہ مسجد کے باقی کون سے حصے کو ٹائلز کریں گے. تو فار ایگزامپل یہ جو پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں شاید ہم ان پلرز کو ٹائل کروانے کی کوشش کریں. مسجد کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ کھڑکیاں, دروازے, فرش وغیرہ وہ سب کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو مسجد کے حوالے سے شاید ہم اس کام کی طرف جائیں گے اگلے سال اور یہ طے کریں گے کہ ان کو کون سے حصے کے اوپر پہلے کام کرنا ہے. مہدیہ سٹی کے باقی کاموں کے حوالے سے روڈ کی کنسٹرکشن انشاءاللہ جب آپ اگلے سال آئیں گے تو یہ جو سینٹرل روڈ ہے یہ مسجد تک مکمل ہو چکی ہوگی اور یہ آپ کو ایک لک دے سکے گی کہ مہدیہ سٹی اگلے سالوں میں کیسا لگے گا. تو یہ جو روڈ بننے والی ہے یہ 80 فٹ کی روڈ ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ سب بنا دی جائیں. تو ایسا نہ ہو کہ صرف روڈ بنی ہو, فٹ پاتھ نہ بناؤ یا مثلا بولیوارڈ نہ بناؤ, نہیں سب کچھ بنا ہوا ہو. تو اگلے سال جب آپ آئیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایک کمپلیٹ لک گیٹ کے بعد سے لے کر مسجد تک نظر آئے گا کہ بھئی آپ کیا یہاں پر فیل کر پائیں گے. جو پارکس جیسا کہ آرکیٹیکٹ صاحب کہہ رہے تھے یہاں پر 8 جگہیں کانٹریکٹ کے اندر دی گئی ہیں اس کی بیوٹیفیکیشن کی, تو ان میں سے کسی ایک کو ہم کمپلیٹ ڈیولپ کر چکے ہوں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے انشاءاللہ تعالی کہ کوئی ایک جگہ ایسی ہوگی جس کو ہم ڈیولپ کر چکے ہوں گے. اگلے سال آپ انشاءاللہ جب تشریف لائیں تو کہنا تو شاید اچھا نہ لگے لیکن آپ کو ہادی صاحب کے چلتا ہوا ڈیری فارم کا خالص دودھ اس کا کوئی شربت آپ کو پلایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر اتنی بھینسیں ہوں گی اور اتنا یہاں پر خالص دودھ بن رہا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی تواضع اس سے کی جا سکے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. جب پارک بن جائے گا تو آپ کی تفریح کا بندوبست بھی ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سوال میرے پاس آئے ہیں ان کے بالکل اوپر ایک سوال ہے جس میں تفریحات کے بندوبست کی بات کی گئی ہے کہ کوئی ویکینڈ پر وقت گزارنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا اچھی جگہ ہوگی کہ آپ یہاں پہ ویکینڈ تو نہیں میرا خیال میں پورا ویک گزارنا چاہیں تو آپ کا دل چاہے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا. اگلے سال تک ہونے والے کاموں میں ایک بہت اہم کام ہے وہ ہے ایک ماڈل گھر کی تیاری. اگلے سال تک جو ہمارا ٹاسک ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ 250 گز کا ایک ماڈل ہوم آپ کے سامنے بنا دیا جائے. وہ جو ماڈل ہوم ہوگا وہ آپ کو یہ اندازہ دے سکے گا کہ اگر آپ یہاں پہ کنسٹرکشن کروائیں گے تو وہ کنسٹرکشن کس ٹائپ کی ہوگی, اس کی ڈیزائنز کیسے ہوں گے, اس کا میٹیریل کس ٹائپ کا ہوگا. تو ایک اسٹینڈرڈ آپ کے لیے بن سکے گا انشاءاللہ تعالی. اسی دوران یہ بھی ہوگا کہ ہم جب اس ماڈل کا اعلان کریں گے تو آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ بنوانا چاہیں اپنے پلاٹ کے اوپر جس کی آپ نے ساری قسطیں پے کر دی ہوں, ڈیولپمنٹ چارجز پے کر چکے ہوں, تو اس صورت میں آپ ہماری سروسز لے پائیں گے. ہم آپ کو ڈیزائنز بنا کے دیں گے اور ساری ٹیم الحمدللہ یہاں پر موجود ہے, پہلے سے کافی چیزیں بنی ہوئی ہیں. اگلے سال تک ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ماڈل ہوم بنا چکے ہوں گے اور آپ میں سے بھی کوئی اگر چاہے کہ اپنا گھر بنانا چاہے تو وہ اس ماڈل ہوم وغیرہ کو دیکھتے ہوئے اور یا اس کے جیسا کوئی اور ڈیزائن جو ہم سے اپروول کروائے گا وہ اس کو پھر وہ بنا سکیں گے انشاءاللہ. تو اگلے سال آپ کو روڈ بنی ہوئی ملنی چاہیے, مسجد کے کام میں اس کی بیوٹیفیکیشن ہو جانی چاہیے کافی حد تک انشاءاللہ تعالی. سب نہیں ہوگی, جتنا بھی ہمارے ٹائلز بنانے والے دوست احباب انتخاب کریں گے اتنا ہوگا. ڈیری فارم آپ کو رننگ میں آنا چاہیے, نظر آنا چاہیے, ماڈل ہوم بن جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. ایک اور کام جس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں, نہیں معلوم کس حد تک ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, میری خواہش یہ ہے کہ ہم کم سے کم فرنٹ کے بلاکس کی سیوریج اور سینیٹری وغیرہ جتنا بھی کام ہے اس کو ہم انجام دے دیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ کم سے کم فرنٹ کے بلاکس کو ہم انجام دیتے ہوئے آئیں اور جتنا بھی اس کی پائپ لائن وغیرہ بچھنی ہے اس کام کو ہم سب کو انجام دے چکے ہوں. اسی طرح اگلے وقتوں میں ہمیں ایک کام انجام دینا ہے جو اس مسجد کے پیچھے بہت بڑا ایک واٹر ٹینک ہے. ہمارے پاس 2 بڑے واٹر ٹینک ہیں اس کالونی کے اندر, پلاننگ کے اندر. ایک یہاں پر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے اور ایک سوسائٹی کے راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک اوور ہیڈ واٹر ٹینک ہے.
تو ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمیں کس کو پہلے بنانا ہے، کس کی ضرورت ہمیں پہلے ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم کسی ایک کا انتخاب کر کے اگلے سال اس کے اوپر کام شروع کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چند چیزیں جو انجام پائیں گی۔ کچھ سوال میرے پاس ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے فوراً سوالات پہ آتا ہوں تاکہ انشاءاللہ کم وقت میں ہم اس کو اختتام پہ لے جا سکیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ لکھا ہے کہ جو پہلا سوال تھا جو میرے سامنے ہی تھا، تو اس کے اوپر میں کمنٹس کر چکا ہوں کہ کب ہمارے سامنے ماڈل پلاٹ آئے گا تاکہ ہماری ہمت ہو اور رہائش نہ صحیح مگر تفریحاً ویکینڈ پہ وقت گزار سکیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں کام انشاءاللہ اگلے سال ہونے چاہیے۔ اگلے سال ہمارے پاس ماڈل ہوم بنا ہونا چاہیے، یا نہ بھی بنا ہوا تو آپ کے سامنے کلیئر پکچر ہوگی کہ وہ کیا ہے۔ ممکن ہے فنیشنگ کا کام رہ جائے، نہ ہو پائے، ہم کوشش کریں گے اگلے سال تک ہو جائے، لیکن نہ بھی ہوا تو کم سے کم اسٹرکچر وغیرہ کھڑا ہو چکا ہوگا تاکہ آپ دے سکیں گے۔ اور تفریح کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ ہم ان پارکس میں سے کسی ایک پارک کو یقیناً پورا کر لیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو سکے۔ ہمیشہ کی طرح ایک سوال ہے جو ہر سال دہرایا جاتا ہے، وہ اس سال بھی دہرایا گیا ہے، تو وہ لکھا ہے آپ کا یہ پروجیکٹ کب تک ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ تو دوستو، میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنانا چاہا ہے، میں نے اس کو باقی رکھنے کے لیے بنانا چاہا ہے۔ تو میرا اس کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ چلے گا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کب تک تعمیرات ہو جائیں گی، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ تو سمجھ لیجئے کہ یہ آن گوئنگ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا یہاں پر۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رہائش کب ممکن ہوگی، تو یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو ماڈل ہوم تو اس سال بنانے کی کوشش کر ہی لیں گے۔ میں خود اپنا گھر بھی اگلے سال ہی بنانا شروع کروں گا انشاءاللہ۔ 2018 میں اپنا گھر بنانا شروع کر دوں گا، تو پھر شاید آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ رہنے کے قابل جگہ ہے، پھر آپ بھی ارادہ کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ لکھا ہے کہ ٹرانسفر کب ہوں گے؟ آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔ میں اپنا گھر شاید اگلے سال بناؤں گا، لیکن ممکن ہے اگلے سال ٹرانسفر نہ ہوں، میں ممکن ہے 2 سال کے بعد ٹرانسفر ہوں گا یا 3 سال کے بعد ٹرانسفر ہوں گا۔ تو ظاہر ڈیپینڈ کرے گا کہ سراؤنڈنگ میں کتنی آبادی آتی ہے، مثلاً ڈی ایچ اے میں کتنی آبادی آتی ہے، تو کافی چیزوں کے اوپر چیزیں ڈیپینڈ کریں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام اس کو بنانا ہوگا، لوگ جب خود ٹرانسفر ہونا چاہیں گے تو وہ کر سکیں گے۔ اچھا، یہ اس کے بعد لکھا ہے لیگل ڈاکومنٹ کب تک ملیں گے؟ لیگل ڈاکومنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سب لیز کہہ رہے ہوتے ہیں، کہ ہم جو اونرز ہوتے ہیں ان کو سب لیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ساری اپنی انسٹالمنٹس پے کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم سب رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں، اور رجسٹرار سے کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ بھائی 5 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں جو پوزیشن لینا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ذریعے سے ہم سب لیز ایشو کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو سب رجسٹرار حضرات ہوتے ہیں یہ ہر ڈاکومنٹ کے لیے کچھ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ آپ ایک ٹیم کی صورت میں نہ گئے تو ایک ایک آدمی پر وہ ساری قیمت آ جائے گی جو بعض اوقات لاکھوں میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کے لیے انتظار کریں گے کہ پہلے ایک بنچ تیار ہو جائے، مثال کے طور پر 10 آدمیوں کا یا 20 آدمیوں کا۔ وہ فرض کریں اگر زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو ہم کہیں گے آدمی زیادہ ہوں تاکہ وہ پیسہ ان کے اوپر تقسیم ہو جائے، ورنہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا ماشاءاللہ کا ایک وزٹ کئی لاکھ روپے کا پڑ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایک ایک کر کے جائیں، ورنہ آپ کو سارے پیسے دینے پڑ جائیں گے۔ تھوڑا سا انتظار کر کے بنچ تیار کریں گے، گروہ تیار کریں گے، پھر وہ ان کو دیں گے تاکہ یہ قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سے پہلے آپ کو سارے چارجز کلیئر کرنے ہوں گے تاکہ یہ آپ کے حوالے کیا جا سکے۔ اچھا، پھر سوال وہی دہرایا گیا ہے کہ آپ کب تک امید کرتے ہیں کہ سوسائٹی کنسٹرکٹ ہو کر آباد ہوگی؟ میں نے عرض کیا کہ ہمارا کام انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے، ماڈل ہوم تیار کرنا ہے، باقی آپ کا کام ہے آپ کب چاہیں گے کہ اپنا گھر بنائیں۔ ہم ماڈل تیار کر دیں گے، آپ بنانا چاہیں تو آپ میری طرح آپ بھی اگلے سال شروع کر لیجئے گا، میں خود انشاءاللہ اگلے سال شروع کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور سوال نہیں ہے بلکہ انہوں نے دعائیں دی ہیں کہ خدا انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو اور زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے میں لکھا ہے ہم کب اپنے پلاٹ پر اپنے گھر کی تعمیرات شروع کر سکتے ہیں؟ آج رات آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پانی بھی ہے، یہاں بجلی بھی ہے، ٹیم بھی موجود ہے، یہ سب لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ گھروں کے
بنانے کے ماہر نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے کے ماہر ہیں. ہمارا اور آپ کا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے. یہ جو مسجد بنی ہے یہ اس ٹیم نے بنائی ہے، اور یہ مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوج کمپلیکس ہے، اور آپ کا اور میرا گھر جو ہوگا وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوگا. تو آپ آج رات اس کام کو شروع کر سکتے ہیں، ہر چیز یہاں پر تیار ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے. پروسیجر یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے پہلے ساری انسٹالمنٹس پے کرنی ہے، سارے چارجز پے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ ہم سے پوزیشن لیں گے. پوزیشن لینے کے بعد آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں، وہ آپ ہمارے پاس بھیجیں گے، ہم آپ کے نقشے کا اپروول دیں گے. اس کے بعد آپ اپنے کانٹریکٹر کو بھیجیں گے. وہ پورا ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو بنا ہوا ہے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ماڈل ہوم کو اڈاپٹ کریں. جو ہم ماڈل بنائیں گے آپ اسی کو اڈاپٹ کریں اور کہیں گے بھائی ایسا ہی ماڈل ہمارے لیے بھی بنا دیں، تو وہ بھی ممکن ہے. یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، اور یہ میں نے عرض کیا کہ آپ آج ہی شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لکھا ہے اگر کسی شخص نے اپنی ساری ادائیگی کر دی ہے تو وہ ڈیری فارم سے دودھ لے سکتا ہے، اس کی سپلائی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں، پہلے آپ کو اتنے کسٹمر لانے پڑیں گے کہ ہم یہاں سے لے کر دودھ کراچی تک لے کر جائیں تو وہ فیزیبل ہو جائے. اگر ایسا ہوا تو وہ بھی صحیح ہے. اگر آپ یہاں کے رہنے والے ہوئے تو آپ کے لیے بہت اچھی ایک اسکیم بنائیں گے ہم. جب آپ یہاں پہ گھر بنائیں تو ہم آپ کو ایک اسکیم دیں گے. ابھی میں اس اسکیم کی ڈیٹیلز آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے، لیکن خیر اسکیم آپ کی کوئی ایسی بنا دیں گے کہ آپ یکمشت کچھ پیسہ دیں گے جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں فری آف چارج ملنا شروع ہو جائیں گی، اور 2 سال کے اندر آپ کا وہ پیسہ بھی برابر ہو جائے گا اور آپ کو کچھ جانور بھی مل جائیں گے. وہ اسکیم جب میں بنا لوں گا اچھے طریقے سے، یہ ہادی صاحب بیٹھے ان سے بھی ذرا رابطہ کر کے، تو پھر وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. لیکن وہ یہ اسکیم انشور کرے گی کہ انشاءاللہ آپ کو خالص دودھ بھی ملے، انڈے بھی ملے، مرغی بھی ملے، یہ سب چیزیں مل سکیں آپ کو انشاءاللہ، اور آپ کے پیسے کا نقصان بھی نہ ہو. آپ سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہوتا ہے بھائی، پیسے کا نقصان نہ ہو، یہ سب مل سکے انشاءاللہ. یہ سب ہو جائے گا، آپ پرواہ نہیں کریں اس کی. پلاٹوں کی کٹنگ کب تک ہوگی؟ کٹنگ تو بھائی وہ چائنا ٹاؤن کی ہوتی ہے، یہاں تو پلاٹس کو ڈیمارک کیا جاتا ہے، تو وہ کٹنگ ہو چکی ہے. سب کی ڈیمارکیشن اس معنی میں ہو چکی ہے، اور اب تو مسئلہ ظاہر ہے کہ اس سے اگلے اسٹیج کا ہے. کافی سولڈ ہو چکے ہیں. یہ تو ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مہینے سے ہم نے بیچنا روکا ہوا ہے، چونکہ اب جو نمبر آف پلاٹس ہیں وہ بہت کم باقی ہیں، تو اب تو ہم نے بیچنا روکا ہوا ہے. انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے بعد اس کو دوبارہ شروع کریں گے. عید الاضحیٰ کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ جو بیوٹیفیکیشن کا کام ہے یہ عید الاضحیٰ تک پلاننگ اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جب وہ پلاننگ کمپلیٹ ہو کر سامنے آئے گی، پھر جب ہم مہدیہ سٹی کو پیش کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا لک بالکل چینج ہو چکا ہوگا. مارکنگ چینج نہیں ہوگی، پلاٹس اپنی جگہ رہیں گے، لیکن بیوٹیفیکیشن کی وجہ سے اسٹینڈرڈ چینج ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے اچھی خوشخبری ہوگی جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے یہاں پر، کہ شاید صرف اس 1 سال کے اندر یہاں پر 25% قیمتوں میں کم از کم اضافہ ہو جائے گا. تو آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اور زیادہ آپ کو ریٹرن دے سکے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الحمدللہ انہوں نے پھر تعریف کی اور دعائیں دی ہیں. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے 2-3 سوال کیے ہیں جس کے اندر گھروں کی کنسٹرکشن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کیا. میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، قوانین کے اندر رہتے ہوئے جو ہم طے کر چکے ہیں، اور اگر ہم سے بنوانا چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. ٹیم ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے واٹر پارک کے لیے بتایا، یہ جو ڈیزائن ہے شاید یہ اگلے سال آپ کو بنا ہوا ملے، یا اس کا پارشلی آپ کو بنا ہوا ملے، یا ممکن ہے ہم کوئی اور پارک کا انتخاب کریں کہ پہلے کوئی اور پارک، لیکن اگلے سال آپ کو ریگولر کوئی پارک ایسا انشاءاللہ بنا ہوا ملے گا. ابھی بھی جو 2 پارک بنے ہوئے ہیں یہ کم محنت سے نہیں ہوئے ہیں، یہ انتہائی محنت سے پارک بنے ہیں. آپ ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی اس حالت میں ہے کہ اگر آپ ویکینڈ پہ آئیں اور اس کو کچھ یہاں پہ وقت گزارنا چاہیں تو آپ کو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں. آخری بات میں کچھ سمجھ نہیں پایا، آئی لینڈ ڈیزائن مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آئی لینڈ کا یہاں پہ کیا مطلب ہے. بہرحال
یہ شاید میں جب آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو کلیئر ہو جائے گا، تو پھر میں آپ سے پوچھ لوں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال میں اپنے عرائض یہاں پر اختتام پذیر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ جب اپنے سچے دل سے اپنے امام کے حضور دعا کرتے ہیں تو آسانیاں بھی آتی ہیں۔ تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور قرآن کریم کا واسطہ اس قلیل کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، یہ جگہ ہم نے تیری حجت کے نام پر بنائی ہے، ان کے انتظار میں بنائی ہے۔ اے خدایا، ہمیں حجت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اس جگہ کو ہم نے اپنے امام کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ہمیں اس ملکیت کو اور اس چھوٹے سے پروجیکٹ کو اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا، اس کو دین کے اوپر عمل کرنے والوں اور دین کے لیے زندگی گزارنے والوں کی رہائش کا جگہ قرار فرما۔ پروردگارہ، ایک بار پھر تیرے حضور دعا گو ہیں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری زندگیوں کو ان کی خدمت میں قرار فرما۔ امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی مزید توفیقات، اور آپ اپنی صحت و سلامتی مزید توفیقات کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔